الرجيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اس آیت سے پہلے اسی سے متعلق آیتیں تھیں جس میں ایک چیز ذکر کر دی گئی تھی، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تاکید کہ مسلمانوں کا رابطہ یا تعلق یا کسی نشست میں یا مجلس میں یا کسی مقام پر یا کوئی ایسی صورتحال ہو وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا ہو یا تمہاری موجودگی ہو جائے۔ یہ معاملات ہر انسان کی زندگی میں کم و بیش وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں۔ یہ ملنا بیٹھنا، مجلسوں میں شریک ہونا، کھانا پینا، معاملات انجام دینا، یہ منع نہیں ہے۔ یہ اس دنیاوی زندگی کا ایک حصہ ہے، انسانی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، لیکن ان جیسے مقامات پر جہاں تم موجود ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے، اسلام اسی کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک اور اسی کی وضاحت اور تفصیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان چیزوں کے متعلق ٹھٹا مذاق ہوتا ہو، غور و فکر کر ماننے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کی حقیقت کا انکار کرنے کے لیے یا اس کو کمزور بتانے کے لیے اس جیسا موضوع چھڑتا ہو تو تم وہاں پر نہ بیٹھا کرو۔ اگر غلطی سے بیٹھنا ہو گیا، گفتگو چلتے رہی، ذہن میں یہ چیز آئی نہیں تھی، اچانک ذہن میں چیز آ گئی کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، تو تم اپنے آپ کو اس مقام سے، مجلس سے علیحدہ کر لو۔ اسی کی تکمیل اور تتمہ آج کی اس آیت میں مزید یہ ہے، حکم ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، دین سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو حق ہیں، اس کے بارے میں، اس کے حقائق کا انکار کرنا یا اس کو کمتر درجے کے بتانا، اور یہ دنیا داری کی زندگی میں مگن ہیں، مشغول و مصروف اس قدر ہیں کہ اس کو تعبیر، مفہوم کو اس طرح اللہ نے فرمایا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا ہے، یعنی دنیا کے فریب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دنیا داری، دنیاوی اعتبار سے ترقی، خوشحالی کو بنیاد بنا کر دین کے ہدایات اور تعلیمات کے بارے میں مذاق اڑانا، اس کو کم کرنا، کم کر کے بتانا، گھٹانا، یہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو تم دور چھوڑ دو، یعنی تم دور رہو، اور ان کے اس جیسے عمل سے تمہیں زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن تم اپنا رابطے کو اس سے کم کر دو، ختم کر دو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہ بات بتانا سمجھانا نہیں، وہ تو ذمہ داری ہے۔ وذکر بھی، ہاں جس میں سمجھنے کی طاقت ہے، جو سمجھانے کے طریقے ہیں، جو بتانے کی حقیقت ہے،
انہیں سمجھا دو، بتا دو۔ کوئی موضوع اور بحث تمہیں اور نہیں ملی جو ایمان سے متعلق، تمہارے اپنے رب سے متعلق، اپنے رب کے پیش کیے گئے چیزوں سے متعلق، اس کو موضوع بحث بنا کر اس کی تردید کرتے ہو، یہ سمجھاؤ انہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں۔ یہ بتا دو کہ اگر ایسا کرو گے، اس سے باز نہیں آؤ گے، تو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہیں ہلاکت و بربادی میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ بربادی دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، ہوگی بھی، آخرت کے اعتبار سے خطائی اور پکی ہے۔ لیکن آخرت کی جو خطائی ہے، یعنی دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً ایسا کسی انسان کے ساتھ ہوا، ایسا انسان کرتا ہے، سدھر سکتا ہے، موت سے پہلے توبہ کر سکتا ہے، ہدایت کے اوپر پلٹ کر آ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، اس کے توبہ وغیرہ کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی آخرت میں اس کی مدد کرنے والا اور سفارش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کسی کی سفارش، کسی کی مدد قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے اس درجے میں جو شخص ہوگا، یہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں یہ پہلو، کوئی کسی کی مدد کرنا، سفارش کرنا، یہ مستقل موضوع ہے۔ قرآن کے اندر مستقل ایک سے زائد آیتیں ہیں، احکام ہیں۔ ایمان کی بقا کے بعد رفع درجات کے لیے، اعزاز و اکرام کے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی جو درجے میں گھٹے ہوئے ہوں گے، کسی کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا، اپنے متعلقین میں سے، دوست و احباب میں سے، خاندان میں سے، اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے۔ اس مفہوم کو اللہ بإذنہ، اللہ بإذنہ، اللہ من اذن لہ الرحمن جیسے الفاظ کے ساتھ، تو سورہ طور کے اندر اگر ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے دوسرے مومن کو رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر اعزاز بڑھانے کے لیے مختلف درجات میں جو منقسم ہوں گے، بڑے درجے کے اندر ان کو تمام کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایمان کی حقیقت سے بالکل نہ ہو، وہاں کسی کی کوئی نہ ولایت چلے گی، نہ شفاعت ہو سکے گی۔ اس کی مزید حقیقت کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے پارے 3 کے آخر کی آیت میں بھی یہی مفہوم گزرا ہے قریب قریب۔ یہاں پر بھی ہے، اگر پوری کی پوری دنیا کی چیزیں اس کے برابر بھی کوئی چیز آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دینے کے لیے اگر کوشش کرے گا، وہ تو ہوگا نہیں اس انسان کے پاس۔ اگر یہ کرے گا تو بھی وہاں پر کسی قسم کا کوئی فدیہ وغیرہ دے کر چھٹنے اور بچنے اور عذاب سے نکلنے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوگی۔ یہ آخرت والی بات، عقیدہ آخرت کو پختہ کرانا ہے، اور حقیقت جو انسان کی زندگی کی ہے اس دنیا اور آخرت کی، اس کی طرف وضاحت پیش کرنا ہے۔ تو یہ جیسے مضامین ان کے سامنے پیش کرو، اور جن کے پاس اس کی حقیقت کم ہے، یہ مضامین ان کے پاس دہرا دو، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ہلاکت و بربادی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکیں۔ لیکن اگر نہ بچیں تو اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ ایسے اس غلط عمل کی وجہ سے یہ ہلاکت و بربادی میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یقیناً عذاب ہوگا۔ جب عذاب طے ہو گیا، یعنی دوزخ مقام طے ہو گیا، جگہ جگہ قرآن میں جنتیوں کا ذکر، تو جنتیوں کے کھانے کا پینے کا تذکرہ۔ جب دوزخ کے اندر دوزخیوں کا ذکر ہے تو ان کے بھی کھانے کے پینے کا تذکرہ۔ کھانے پینے کی نوعیت ان کی اور ان کی الگ الگ ہے۔
مومنوں کے لیے پینے کی نہروں کی تفصیل بھی پیش کی گئی، کھانے کی چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کی حقیقت کو بھی بتایا گیا۔ اسی طرح اس کا مفہوم مخالف دوزخیوں کے لیے بھی، ان کو پینے کے لیے جو پانی ملے گا انتہائی کھولتا ہوا گرم، حلق کے اترنے کے ساتھ ہی انسان کی آنتوں کو چیرنے لگے گا، پھاڑنے لگے گا، ٹکڑے کرنے لگے گا۔ اور اس حقیقت کو بھی سورہ نساء میں پیش کیا گیا، پھر آگے بھی چلو آنت پھٹ جائیں گے، سڑ جائے جسم، کٹ جائے جسم تو موت ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جب جب یہ خرابی ہوں گی فوری طور پر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے ان کے لیے پھر پوری حیات عطا فرمائے گا، تاکہ عذاب کی شکل ابتدا میں جس قسم کی تھی ہمیشہ ہمیشہ وہی درد و کرب کی، مصیبت کی کیفیتوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ وعذاب علیم، اور کئی قسم کے دردناک قسم کے عذابات کو بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور یہ عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اس لیے کہ بما کانوا یکفرون، انہوں نے ان سارے کے سارے حقائق کو انکار کر دیا، حقیقت کو حق نہیں جانا، اس کے خلاف کرتے رہے۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے، ان کے نمونے، ان کے طرز زندگی موجود، سمجھنے اور سمجھانے کے ذریعے اور اسباب ہر زمانے کے لحاظ سے ان کے لیے آسان کر دیے گئے، مہیا کر دیے گئے۔ پھر بھی اگر نہ ماننا، یہ کفر کے اوپر اٹل رہنا، نافرمانی کے اوپر جمے رہنا، اصرار کے ساتھ جو رہا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو کر رہے گا۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ ایسے لوگوں کی حقیقت صرف یہیں پر ختم ہوتی بھی نہیں، نہ صرف باطل پر ڈٹے رہتے ہیں، ایسے حرکات کرتے ہیں، بلکہ دین اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم اور باقی رہنے والوں کو بھی اس سے دور کرنے، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش کرنے کے لیے ہر زمانے کے لحاظ سے جو جو ان کے بس میں ہو جاتا ہے، طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، دنیا کے اندر چلنے والے طور طریقوں کے لحاظ سے پورے کے پورے اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا، کبھی انتہائی شدت کے ساتھ، کبھی صراحت کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے، کبھی تو خفیہ طور پر۔ یہ تحریک حق کو دبانے کی ہمیشہ رہی ہے، موجودہ دور میں بھی، اور پورے شد و مت کے ساتھ بھی ہے۔ تو اگلی آیت میں ذکر ہے، ان سے کہہ دینا، یعنی ایمان والوں کے ایمان پر قائم و باقی رہنے کے طریقے، کسی بھی صورت میں حق کے راستے سے ہم باز آ نہیں سکتے، آنے کے پر کیا شکلیں ہوں گی، ایسی صورت میں ایمان والے کو کون سی شکل اختیار کر کے رہنا چاہیے، اس کی حقیقت اگلی آیت میں وضاحت۔ سبحان اللہ۔